دنیا میں بہت سے رول ماڈلز پیش کیے جاتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی گئی۔ گویا آپ کی ذات بابرکات ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے، آپ کے اقوال بھی وحی کے مطابق ہیں اور آپ کے اعمال بھی وحی کے مطابق ہیں کہ یہ اسوہ کس کے لیے رہنمائی بنے گا یا کس کو واقعتاً اس سے فائدہ پہنچے گا۔ آگے اللہ نے کنڈیشن ایک شرط بیان فرمائی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، ورنہ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ تو کافروں نے بھی کیا ہے۔ اب آپ پڑھیں نا کبھی لیبرٹائن کو، جو فرینچ اسکالر ہے، کیا خوبصورت اس نے بات کہی۔ وہ کہتا ہے مقاصد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، یہ تین اگر کرائٹیریا کی باتیں ہوں، مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، تو بتاؤ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی دکھائی دیتا ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارے درمیان عام انسان کی طرح رہتے ہیں، اور اگر مدینہ شریف سے باہر سے کوئی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا بھائی کون ہے تم میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کون ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے لگتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں، کئی صحابہ نے بات کہی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک مجھ سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں، ہماری بیویاں غلام نہیں ہیں۔ غلام کو کہا 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دینا، بیوی کا درجہ غلام سے بہت اوپر ہے۔ سپوز کرے آپ کے میرے گھر پہ رسول اللہ نوک کرے، دستک دیں، کیا فوراً اندر بلانا پسند کریں گے؟ جو ڈریس کوڈ ہے گھر کے اندر، جو کچھ اسکرینز پر ہے گھر کے اندر، جو کچھ بکس میگزینز کے اندر ہے گھر کے اندر، دکھانا پسند کریں گے؟ جو بمبارڈمنٹ، ایک ڈرون حملے جو ہمارے جسموں کو مارتے ہیں، اور یہ جو سیکولرزم کے نام پر اور لادینیت کے نام پر اور دین بیزاری کے نام پر حملے، یہ پوری نسلوں کو مارتے ہیں، روحوں کو مار دیتے ہیں۔ اور ڈنر سیٹ کا باؤل ٹوٹ جائے اگر اٹلی کا ہو تو زیادہ غصہ آتا ہے اپنے لخت جگر، اور گھر میں اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہتے ہوں تکلیف ہوتی۔ اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ جو ہم نے آیت شروع میں تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جہاں سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں غزوہ احزاب، بیٹل آف ٹرنچز کا بیان ہے۔ ان دو رکوعوں کے درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے۔ ان کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کے معمولات کو کسی درجے میں رخ تو وہ ہونا، وہ تو بہت بڑی ہستی، مگر اللہ نے نمونہ ان کو ہی دیا ہے، نسبت تو لگے کہ ہاں یہ امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول کی فکر آخرت کا معاملہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو ایک ہی بات جو بالکل آخری جملہ آپ کی حیات طیبہ کا، جب دنیا سے گئے ہیں تو ذوق و شوق کتنا ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ تیری طرف کہ تو ہی سب سے بڑا دوست ہے۔ کسی کو دوست نہیں بنایا، ابو بکر کو بھی نہیں بنایا، حدیث تفصیل میں ہے، بیان نہیں کر رہا، اللہ ہی کو دوست بنایا، اسی کو راضی کرنا، اسی سے جا ملنا، اسی کی طلب و تڑپ پوری زندگی تھی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں رب کی یادیں چھوڑ چکا، ایک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا، کھلتا ہی گیا۔ امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ جو ہم نے آیت شروع میں تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جہاں سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں غزوہ احزاب، بیٹل آف ٹرنچز کا بیان ہے۔ ان دو رکوعوں کے درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے۔ ان کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کے معمولات کو، جو کچھ اسکرینز پر ہے گھر کے اندر، جو کچھ بکس میگزینز کے اندر ہے گھر کے اندر، دکھانا پسند کریں گے؟ جو بمبارڈمنٹ، ایک ڈرون حملے جو ہمارے جسموں کو مارتے ہیں، اور یہ جو سیکولرزم کے نام پر اور لادینیت کے نام پر اور دین بیزاری کے نام پر حملے، یہ پوری
نسلوں کو مارتے ہیں، روحوں کو مار دیتے ہیں۔ اور ڈنر سیٹ کا باؤل ٹوٹ جائے اگر اٹلی کا ہو تو زیادہ غصہ آتا ہے اپنے لخت جگر، اور گھر میں اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہتے ہوں تکلیف ہوتی۔ اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ دنیا میں بہت سے رول ماڈلز پیش کیے جاتے ہیں، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی گئی۔ گویا آپ کی ذات بابرکات ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے، آپ کے اقوال بھی وحی کے مطابق ہیں اور آپ کے اعمال بھی وحی کے مطابق ہیں کہ یہ اسوہ کس کے لیے رہنمائی بنے گا یا کس کو واقعتاً اس سے فائدہ پہنچے گا۔ آگے اللہ نے کنڈیشن ایک شرط بیان فرمائی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور مدینہ شریف سے باہر سے کوئی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا بھائی کون ہے تم میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کون ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے لگتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں، کئی صحابہ نے بات کہی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک مجھ سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں، ہماری بیویاں غلام نہیں ہیں۔ غلام کو کہا 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دینا، بیوی کا درجہ غلام سے بہت اوپر ہے۔ سپوز کرے آپ کے میرے گھر پہ رسول اللہ نوک کرے، دستک دیں، کیا فوراً اندر بلانا پسند کریں گے؟ جو ڈریس کوڈ ہے گھر کے اندر آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، ورنہ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ تو کافروں نے بھی کیا ہے۔ اب آپ پڑھیں نا کبھی لیبرٹائن کو، جو فرینچ اسکالر ہے، کیا خوبصورت اس نے بات کہی۔ وہ کہتا ہے مقاصد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، یہ تین اگر کرائٹیریا کی باتیں ہوں، مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، تو بتاؤ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب قریب بھی دکھائی دیتا ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارے درمیان عام انسان کی طرح رہتے ہیں،